حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سب طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے اولاد پر. معزز حاضرین، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ حضرات کے روبرو خطبہ مسنونہ میں قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی ہے، پڑھی ہے. اس آیت کی روشنی میں آپ سب کے سامنے ایمان اور اس کے تقاضے اس عنوان پر بات کروں گا. معزز حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العالمین جو لوگ ایمان لائے ان کو اللہ اپنے فضل اور کرم سے سچ بات پر، اپنی قول پر ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی ہو یا آخرت میں بھی ہو. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالم کو اللہ رب العالمین گمراہ کرتا ہے. وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کی مرضی ہے، جس کے چاہے جو کرے، جس کے ساتھ جو چاہے وہ کرے، یہ رب کی مرضی ہے. اس آیت کی روشنی میں ایمان لانا بہت بڑی بات ہے. ایمان کے تقاضوں پر جم جانا اور چلنا اس سے بھی بڑی بات ہے. کلمہ پڑھ لیا، پرانے دھرم سے، آبا و اجداد کے مذہب سے توبہ کر لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، عقیدہ توحید کو ماننے والا ہو گیا. لیکن زمانے کے حادثات، سماج میں جب وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ملتے جلتے ہیں، مقابلہ جب ہوتا ہے دشمنوں سے جو اسلام کے دشمن ہیں ان لوگوں سے، یا گھروں کے اندر جب عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہتے وقت رشتے ناطے، آبا و اجداد کے زمانے کے جو رسم و رواج آ رہے ہیں، شرک و بدعت کی، ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنا، اسی کا نام استقامت ہے. ایمان لا لینا بہت بڑی بات ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، لیکن اس ایمان پر جم جانا اس سے بھی بڑا فضل ہے اور بہت بڑی بات ہے. یہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کو ایمان کے بعد جب
आराब आते थे, बद्दू लोग आते थे, वो लोग कहते थे कि हम ईमान लाए, हम आप ईमान लेकर आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाया करते थे, ला तक़ूलू आमन्ना बल क़ूलू अस्लमना। ऐसा मत कहो कि हम ईमान लेकर के आ गए, बल्कि ये कहो कि इस्लाम कबूल किए। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद ईमान की जो तकाज़े हैं, जब उस पर डट कर तुम चलोगे, साबित कदम रहोगे, तब जानेंगे तुम ईमान वाले हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से कहते, सहाबा कराम के दीन के बारे में, सहाबा कराम जो जमात थी, इस जमात के बारे में उनकी जन्नती होने की गारंटी अल्लाह देता है, अल्लाह देता। इसके बावजूद उनकी इस्लाम और ईमान में फर्क कर रहे हैं। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ईमान इस्लाम कबूल कर लेना, फिर उस पर डटे रहना और ईमान के तकाज़ों पर चलना, इसी का नाम इस्तिक़ामत है। सहाबी रसूल सुफियान बिन अब्दुल्लाह अस-सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, अर्ज़ करते हैं, कुल ली फिल इस्लाम क़ौलन ला असअलु अन्हु अहदन बअद। कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के ताल्लुक से ऐसी बात बताइए जिस पर मैं चलूं और उसके बाद किसी से इस्लाम के मुताबिक कोई पूछने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़े। ऐसी बात बताइए कि मैं सवाल कर रहा हूँ। ऐसा यानी इस पर अमल करना गोया सारी बातों पर अमल करने के बराबर है, और फिर मुझे कहीं किसी और बात के मुताबिक सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नसीहत फरमाते हैं, समझाते हैं, और उसके बाद कहते हैं, कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़ीम। तुम ये कहो, ये इरादा कर लो, ये मान लो और इस पर अटल रहो। कुल तुम कहो आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, सुम्मा इस्तक़ीम, फिर उस ईमान पर डटकर कायम रहो। जब तुम डटकर अपने ईमान पर कायम रह जाओगे तो दूसरा इस्लाम के मुताबिक कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, तुम कामयाब हो। इंसान बिगड़ता नहीं है, डगमगाता नहीं है जब जहाँ पर उनके ईमान पर जोर होते हैं। समाज में जब हम चलते फिरते हैं, हम अपने गए तो हम के मानने वाले हैं, हमारे रिश्ते नाते, आबा अजदाद, भाई बहन, ये सब नहीं। लेकिन जब कोई ऐसा मौका आता है, रिश्ता मिलते हैं, शादी ब्याह वलीमा और कोई, ऐसे मौके पर लोग अपने ईमान पर साबित कदम रहते हुए वक्त डगमगाने लगते हैं, ताने मारते हैं लोग। इंसान खड़ा आया है कि गए तो वहीं पर चलने वाला, ये फलाने ने किया, ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे ताने मारते हैं, वहाँ पर इंसान की ईमान डगमगा जाता है। यही नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं कि जब तुम ईमान में हो तो तुम्हें कोई चीज़ ईमान से डगमगाने ना दे। ये इस्तिक़ामत है। ऐसा तुम साबित कदम रह जाओ, फिर दूसरा सवाल करने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं रहेगी। कुरान मजीद की अगर हम आयात को देखें, जो लोग ईमान लाए उस पर साबित कदम रहे, आखिरत में जो अल्लाह उसको अजर देगा तो वो देगा ही देगा, दो राय नहीं, दो बात नहीं। लेकिन दुनिया में उसके साथ अल्लाह का क्या फजल होता है, क्या करम होता है, ये सब का तज़किरा अगर हम कुरान करीम की आयात से पढ़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। जिस आदमी ने ये इकरार कर लिया कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, और फिर उस पर साबित कदम रहता है, किसी आंधी तूफान, लोगों के मलामत, ताने, इन सब चीज़ों से उसका ईमान डगमगाता नहीं है, बल्कि साबित कदम रहता है, अटल रहता है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उस पर अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। फरिश्ते नाज़िल होकर उनको दिलासा दिलाते हैं, तसल्ली दिलाते हैं, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नु। तुमको किसी के ताने से, किसी के चिढ़ाने से, किसी के मुलामत करने से तुमको खौफ खाने की और गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। वअबशिरू बिलजन्नह, मत डरो, गम न करो, वला तख़ाफ़ू वला तहज़नु, डरो भी नहीं और किसी किस्म का तुम अफसरदा भी मत हो जाओ, गमगीन भी मत हो जाओ। और ये फरिश्ते उसको दुनिया में ही वअबशिरू बिलजन्नति लती कुंतुम तुआदून, उस जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं जिसका इन लोगों से वादा किया था।
ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اس پر اپنا ایمان لا لیا، اس کو جنت کی بشارت دنیا میں فرشتے آ کر کے دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہے، قرآن اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں۔ جس کے دوست فرشتے ہوں، اللہ ہو جس کے دوست، ایسے لوگوں کی کامیابی کا کوئی سوال ہی نہیں، وہ کامیاب ہی کامیاب۔ تو اس طریقے سے جو آدمی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہا، کامیاب رہا، تو دنیا میں بھی فرشتے نازل ہو کر کے اس کے ایمان کی مبارکبادی دیتے ہیں اور ان کو دلاسا دیتے ہیں، ہمت افزائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں غمگین ہونے کی، فکر کرنے کی، گھبرانے کی، دوسروں کی ملامت سے، دوسروں کے چڑھنے سے، چڑوانے سے، اس سے سب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرشتوں کی طرف سے جنت کی بشارت بھی آتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی ہمت افزائی کے الفاظ کیا ہے؟ ہم تمہارے دوست، فرشتے دوست ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی، اخروی زندگی میں بھی، یہ بشارت دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، انسان کا ایمان عام طور پر ڈگمگاتا کب ہے؟ اس کے اسباب، اس کے وجوہات اور اس کے جو طریقے ہیں، ذرائع ہیں، قرآن مجید میں بے شمار ہیں۔ کہاں تک ایمان سے انسان ڈگمگا جاتا ہے؟ دو جگہ اگر ہم غور کریں تو انسان اپنے ایمان سے ڈگمگا اٹھتا ہے، بڑی آزمائش کی گھڑی رہتی ہے ان کی، ثابت قدم رہنے کے لیے وہ بڑی بات ہوتی ہے، دل اور گردے کا کام ہوتا ہے۔ دو جگہ، دو طریقے سے آزمائشیں آتی ہیں ان کے ساتھ، ایک ہوتا ہے ترغیب اور ایک ہوتا ہے ترہیب۔ انسان جو ہے، ترہیب کیا ہے؟ عام طور پر ترہیب، کوئی آدمی ایک دم بالکل غریب ہے، کنگال ہے، مفلس ہے، لیکن ایمان والا، تو غربت اس کے اوپر ایسا حملہ کرتا ہے، قریب ہے کہ غربت کی وجہ سے ایمان کے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ترہیب ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ کبھی کبھار دشمن کے حملے ان کے ساتھ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، سر اوپر سے، نیچے سے، سب جگہ سے حملے ہوتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کیا جائے؟ کبھی کبھار ان کے اناج، کاروبار، غلہ اور یہ سب چیزوں کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ ایمان پر ثابت قدم ہے، ان کے ساتھ کوئی کاروبار ہی نہیں کرے گا، کوئی ان کو لین دین نہیں کرے گا، کاروبار اگر نہ کرے تو بتائیے وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ یہ جو آزمائش ہے، ایسے موقع پر بھی وہ اپنے ایمان سے نہ ڈگمگائے۔ اس کی مثال میں جو ہے قرآن کریم کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات سے بے شمار ہیں، وہ بتلاؤں گا۔ دوسری چیز ترغیب، ایک تو ترغیب، اچانک مصائب اور پریشانی آتے ہیں کہ دنیا میں حالات کی وجہ سے، حالات اور نزاکت کی وجہ سے ان کے اوپر پریشانیاں نازل ہو جاتی ہیں، بیماری پر بیماری، پریشانی کے اوپر پریشانی، طرح طرح کی مصیبتیں آنے لگتی ہیں۔ ایسے موقع پر اکثر اور بیشتر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بار بار اولاد کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بار بار اولاد کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں تم فلانے بابا کے پاس جاؤ گے، فلانے درگاہ کے پاس جاؤ گے، فلانے جگہ جاؤ گے، ٹھیک ہو جائے گا تمہارا بچہ۔ اس کا بھی ایسا ہی ہوا، 10-15 مثال ان کے پاس لوگ لا کر کے رکھتے ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ ایمان پر ہے کہ اللہ نے بیمار بنایا، وہی اللہ اس کو شفا کرے گا، یہ استقامت ہے اور یہ ایمان ہے، لیکن چاروں طرف سے لوگ جب بولنے لگتے ہیں ایک وقت چلا ہی جاتا ہے تو جھگمگا گیا یہاں اس کا ایمان۔ اسی کا نام ترغیب۔ ترغیب کیا ہے؟ لالچ۔ لالچ سے بھی اسلام، ایمان جو ہے مسلمان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، اسلام کا رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ کس چیز کی لالچ؟ مال و دولت ہے، آل اولاد ہے، شہرت اور ناموری ہے، عہدہ ہے، مقام اور منصب ہے، یہ سب چیز کی وجہ سے بھی انسان کے ایمان، مسلمان کے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں۔ آپ کو واقعہ بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جب لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، جب نئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں نبی بنے ہیں، نبوت ملی ہے، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، کعبۃ اللہ کے متولی، کعبۃ اللہ کے ذمہ دار زمانے سے چلتے آ رہے ہیں، نامی گرامی خاندان تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی گرامی خاندان سے اور بڑے خاندان سے. جب انہی کے گھر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, نبی بنے اور لوگوں میں دعوت کا کام کرنا شروع کیے, تو ان سے کہیں زیادہ ان کے چچا لوگ جو زندہ رہتے ہیں, ان چچاؤں کے پاس لوگ آتے ہیں, مکے کے سورما لوگ, رئیس لوگ, مالدار لوگ, بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں تمہارا بھتیجا یہ کیا کر رہا ہے, ان کو روکو, ان کو منع کرو ان سب چیزوں سے. ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے جو لوگوں کو اپنے باپ دادا کے دین سے پھیر رہا ہے, ہٹا رہا ہے ہم لوگوں کو, ان کو روکو, تم سمجھاؤ, سب کچھ کرو. کسی کا نام ہے لالچ, ترغیب, جسے عربی زبان میں کہتے ہیں. اس کے بعد اتبا اسلام قبول نہیں کیا, آخری دم تلک نہیں کیا. اتبا, شیبہ, ابو جہل, یہ لوگ بڑے بڑے رئیس جانے جاتے تھے مکے کے. تو اتبا آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی حامیم فصلت کی طرف فصلت کی آیات پڑھ کر کے ان کو سناتے ہیں. سنانے کے بعد میں جو تبلیغ آپ کو کر رہا ہوں, جو دعوت آپ کو دے رہا ہوں, جس دین کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں, قرآن کریم کی فصلت کی آیات پڑھتے ہیں اور سمجھاتے بھی. جب اس جگہ پہنچے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے اتبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ میں ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے مت پڑھیے آپ اس کے بعد, اور آپ جو کرنا ہے کرتے رہیے. مطلب ہار جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے استقامت کسی کا نام ہے. اتبا صرف ایسا ہی نہیں کہنے آیا تھا کہ آپ کو جو ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, باپ دادا کے دھرم سے لوگوں کو نہیں بدلانا چاہیے, یہ انداز نہیں تھا. بلکہ ایسا تھا آپ کو ہو کیا گیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ مجھے عہدہ ملے, مقام اور مرتبہ ملے, تو ہم اس جزیرۃ العرب کے سب سے بڑا بادشاہ بنا دیتے ہیں آپ کو, اور سب سے قیمتی تاج آپ کے سر میں پہنا دیتے ہیں. اور اگر حسین و جمیل عورت سے شادی کرنے کی خواہش ہے, جزیرۃ العرب یا پوری جہان میں پوری دنیا کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کرا دیں. مال و دولت کی خواہش ہے, ہر چیز کی مالدار, ہر دولت آپ کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں, مگر یہ کام جو ہے چھوڑ دیجیے. اسی کا نام ترغیب ہے عربی زبان میں, جسے لالچ, اس کے ذریعے سے آزمائش میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو جواب دیا کہ اگر یہ تم کیا پورے عرب کے لوگ مل کر کے میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھتے تھے, کیونکہ میں اپنی ایمان سے, اپنی دعوت سے ہٹنے والا نہیں ہوں. اس کا نام ثابت قدمی ہے, استقامت ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے ہیں. جب اس آیت میں پہنچتے ہیں تو اس بات آپ کے منہ میں ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ بس کیجیے اور اپنا کام کیجیے, کرتے رہیے. اگر تم اعراض کرو گے میرے کام سے, میری بات کو نہ سنو گے, آپ کہہ دیجیے سوکل اندر تو تم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود. اگر تم لوگ میری بات نہیں سنتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتبا سے مخاطب ہو کر کے, قرآن کریم کی آیت ہے, بلکہ جزیرۃ العرب پورے دنیا میں مخاطب ہے, لیکن سامنے اتبا ہے, سمجھاتے ہیں. اگر نہیں مانو گے تمہارا حشر اور تمہارا انجام وہی ہوگا جو قوم عاد اور قوم ثمود کا ہوگا. قوم عاد اور قوم ثمود کوئی معمولی قوم نہیں تھی, بڑی طاقتور قوم. ان کی بنائی ہوئی عمارتیں, ان کی تعمیر آج تک بھی عرب میں موجود ہے, آج بھی عرب میں موجود ہے. اس زمانے میں بتائیے وہ کتنی محنت کی ہوگی اور کتنی طاقتور قوم ہوگی. وہ لوگ وہ قوم کتنی طاقتور ہوگی. اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. یہ دو بات تھی. ایک بات کیا ہے کہ اچانک مصائب اور پریشانی آتی ہے. آپ ترغیب دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کسی کو ہر دن کسی نہ کسی صحابہ کرام کے ساتھ ظلم اور زیادہ, کسی کے گردن میں رسے باندھ کر کے پتھریلی زمین میں گھسیٹا جا رہا ہے, کسی کو چٹائی میں بند کر کے دونوں طرف سے دھواں جا رہا ہے, کسی کو گرم دھوپ میں گرم پتھر میں لٹا کر کے پھلا دیا جا رہا ہے. ان کے خون اور چربی کی پگھلنے کی وجہ سے وہ پتھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ایمان سے ہٹتے نہیں. یہ لالچ نہیں ہے, ترغیب آزمائش ہے جو اللہ رب العالمین کے جانب سے صحابہ کرام پر آئی ہوئی تھی آزمائش.
پناہ لینے کے لیے، ان ظالموں سے بچنے کے لیے ہرقل بادشاہ کے پاس جاتے ہیں۔ مکے کے لوگ ہمیں بڑی تکلیف دیتے ہیں، وہاں پر آرام کے لیے وہ بادشاہ ان کو موقع دیتے ہیں کہ تم رہ سکتے ہو، اپنے دین پر آرام کے ساتھ عمل کر سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو۔ یہ مکے کے لوگ وہاں پر بھی جا کر کے ان کو بلاتے کہ میرے کچھ اوباش ہاتھ کر کے آ گئے ہیں، ان لوگوں کو مجھے واپس دو تاکہ میں اس کو ستاؤں، تکلیف دوں۔ لیکن ایسے وہ بادشاہ نے تو ان کو نہیں بھیجا، مگر صحابہ کرام کی جو ایمان تھے، جو ابھی یہ لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب کو، باپ دادا کے رسم و رواج کو ابھی چھوڑے تھے۔ کچھ دن پہلے یہ لوگ کئی بتوں کی پوجتے تھے، جتنے شنکر اتنے شنکر کے قائل تھے یہ لوگ، لیکن جب ایمان لا لیے تو کیسے ڈٹے دیکھے، کیسے ثابت قدم رہے اسلام پر دیکھے۔ انہی لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نازل فرمائے گا اور وہ تم کو بشارت دے گا جنت کی، جنت کا اللہ نے تم سب سے وعدہ کیا۔ انسان مسلمان اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے گے کہ ان کے اوپر آزمائش آئے اس کا مقابلہ کر لے اور اپنے ایمان سے نہیں ڈگمگائے۔ کئی باتیں ہیں، ان میں سے ایک چیز جو ہے، ہر کام علمی سطح پر ان کا نماز پڑھتے ہیں، جان کر کے سمجھ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور جب ہم رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں، پتہ رہنا چاہیے، ہمیں علم رہنا چاہیے، اگر علم نہیں تو پوچھنا چاہیے۔ میرے ابا بھی ایسا ہی پڑھتے تھے، بھائی بھی ایسا پڑھتے تھے، فلاں ایسا پڑھتے تھے، ہم ایسا پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں، ہر چیز علمی سطح پر ہو، یعنی اپنے اندر علم آ جائے، وہ عمل کریں، جان کر کے علم جان کر کے عمل کریں۔ کیونکہ ہمارے باپ دادا نے ایسا ہی نماز پڑھنے کے لیے سکھا دیا، چنانچہ ہم ایسا ہی نماز پڑھ رہے ہیں، تب ڈگمگا جائیں گے وہ ایمان سے۔ ہاں، ہم اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ایسا نماز ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائے ہیں، اگرچہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں ہیں، لیکن صحیح احادیث سے، قرآن کریم کی آیات سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہوا کرتی۔ یہ رہی علم والی بات۔ ہم رفع نہیں کرتے ہیں، رکوع سجود اس طریقے سے کرتے ہیں، کیا کیا طریقہ، یہ سب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ اسی کا نام علم ہے۔ یہ نماز کے تعلق سے زکات دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور بھی جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، اصلاح کے بھی کام کرتے ہیں۔ ہم سماج میں، معاشرے میں اصلاح کے بھی کام اگر ہم کریں، ہم کو نالج رہنا چاہیے پہلے۔ اصلاح کا کام یا دعوت کا کام، دینی دعوت کا کام کیا کیسا جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا پریزنٹیشن کا طریقہ کیسا تھا؟ پیش کرنے کا، دعوت کو پیش کرنے کا طریقہ کیسا تھا؟ یقین رہا انسان ڈگمگاتا ہوا ہے، کہیں نہیں، علم نہیں ہے، بے ڈھنگا ہے۔ دعوت دینے کے لیے کسی مسلمان کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اصلاح کرنے کے لیے، یا ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو دعوت دیے اسلام میں آنے کے لیے، اس کا طریقہ ہی ایسا رہتا ہے کہ کئی کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، ان پڑھ ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان سے ڈگمگانا کوئی دور کی بات نہیں۔ تو پہلی بات جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ مثال اور علم جب انسان حاصل کر لے گا تو اس کے ایمان کی ثابت قدمی کی ایک مثال بتلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں جزیرۃ العرب سے روزانہ خوشخبری آتی تھی، آج فلاں قبیلہ پورا کا پورا اسلام لے کر آ گئے، فلاں فوج، ہماری سریہ فوج وہاں پر گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تھے، اس فوج کی وجہ سے پوری کے پورے لشکر اسلام میں آ گئے، فلاں لوگ ہر دن اسلام لانے کی خوشخبری، ہر دن اسلام لانے کی خوشخبری۔ مکہ جس وقت مکہ فتح ہوا، کوئی انسان ایسا نہیں بچا جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا مکے کے اندر، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، اب دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اسلام قبول کرنے کے علاوہ، مجبوراً بھی اسلام قبول کر لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ جو مجبور ہیں اسلام قبول کر لیے تھے، اس کے بعد اسلام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، راستہ نہیں، مجبوراً جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہ لوگوں کے اسلام بعد میں چل کر صحیح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صداقت کی۔ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، جو لوگ فتح مکہ کے لوگ
باطل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا، اس کا اسلام بعد میں جا کر کے صحیح ہوا صحابہ کرام کی عادت اور اخلاق کو دیکھ کر کے۔ اس طریقے سے روزانہ یہ خوشخبری کس وقت کی بات ہے؟ 9 ہجری 10 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد جو ہے نا طرح طرح کے فتنے آنے لگے، کوئی مرتد ہونے، اب جیسا یہ خوشخبری آ رہی تھی کہ فلانے قبیلہ جو ہے پورا کا پورا اسلام میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اب یہ بری خبر آنے لگے، پورے قبیلے جو ہے مرتد ہو گئے۔ آج مانعین زکات نہ دینے والے لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی، کہیں کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر علاقے میں، ہر قبیلے میں، ہر قریے میں فتنے گھس گئے، کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مرتد ہو رہا ہے، کوئی زکات سے لوگوں کو روک رہا ہے، طرح طرح کے فتنے۔ لیکن 3 ہی علاقے ایسے تھے، 3 شہری ایسا تھا جہاں پر یہ فتنہ داخل ہی نہیں ہوا، مکہ، مدینہ اور طائف۔ پتہ ہے کیوں؟ مکے کے اندر پڑھے لکھے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے رہ کر کے علم حاصل کیے تھے، وہی حال مدینے کی۔ پھر مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کے جماعت کو بھیجا طائف میں لوگوں کو علم سکھانے کے لیے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، آخری دم تک ان لوگوں کے پاس ایمان کو ڈگمگانے والی کوئی آزمائش ہی نہیں نزدیک آئی۔ پتہ یہ چلا کہ علم جب تک رہے گا، سچا علم اور صحیح علم ہم کو ایمان سے کوئی کمزور نہیں کرتا۔ اگر ہم صحیح علم حاصل نہیں کیے ہیں، ڈگمگا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر ثابت قدم رہ گئے تو اچھی بات ہے، ممکن ہے ڈگمگا ہے، لیکن سچا علم ہے، صحیح علم حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ آدمی اپنے ایمان سے کبھی ڈگمگا نہیں سکتے۔ دوسری چیز قرآن پڑھنی، قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں اس کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ ایسا ہی تلاوت جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، کتاب تلاوت میں، کتاب برکت میں، برکت کی کتاب، تلاوت کی کتاب، حالانکہ پڑھتے ہیں برکت ہے، تلاوت کرتے ہیں نیکیاں ملتی ہے، لیکن اصل اس کا مقصد کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اس پیغام ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اس پیغام اور اس رہنمائی پر ہم چلیں تو اللہ رب العالمین جو ہے کبھی ہم کو ایمان سے ڈگمگانے کی نوبت نہیں لاتا، جب علم رہے اور قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھے۔ تیسری چیز جو ہے ہمیشہ اللہ کے حضور میں دعا مانگتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اٹھنے بیٹھنے والے لوگ صحابہ کرام ہیں، اور ان کی جنت ہونے کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے دی۔ ہمیشہ وہ لوگ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہتے تھے، دعائیں کرتے رہتے تھے، اللہ ثبت قلبی علی طاعتک، ہمارے دل کو سخت قدم رکھ تیری اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، ہمیشہ دعا مانگتے رہتے تھے۔ دعا مانگتے رہنی چاہیے، دعا مانگتے رہنی چاہیے۔ دعا جب بندہ مانگتا ہے ان کا حوصلہ اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتا ہے، حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ جہاں پر انسان کمزور ہو جاتے ہیں، حوصلہ پست ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی سمجھ کر کے تلاوت کریں، اور پھر ان کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ مسائل ہوتے تھے، مکی زندگی میں طرح طرح کی جو پریشانیاں آتی تھیں، تکالیفیں آتی تھیں، تو ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ جاتے تھے۔ آپ کی زبان عربی میں نازل ہوا، سمجھ رہے تھے۔ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم اس قرآن میں بہت سارے انبیاء اور رسول کی واقعات کا تذکرہ کیے، ذکر کیے، کیوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تمہارے دل ثابت قدم رہے اور پچھلے انبیاء اور رسول کے واقعات کو پڑھ کر کے تمہارا حوصلہ بلند ہو جائے۔ کیسے کیسے تکالیف انبیاء اور رسول برداشت کیے ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں جھیلے ہیں، یہ سب چیز جب پڑھیں گے تو تمہارے حوصلہ بلند ہو جائے۔ آج کی پوری کتاب کا، پورے خطبے کا لبِ لباد یہ ہے، نچوڑ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، اللہ رب العالمین سے دعا اور سچے علم کی حاصل کرنے کی رغبت دل کے اندر قائم ہو، تب انسان جا کر کے اپنے ایمان میں، اسلام میں آنے کے بعد اپنے ایمان میں
ثابت قدم رہے گا اور یہی انسان اللہ کے پاس کامیاب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حي على الفلاح.